کیا کبھی ایک دروازے کی دستک سے ایسی دوستی شروع ہو سکتی ہے جو پوری زندگی بدل دے؟ ایک خوشگوار اور ٹھنڈی صبح تھی جب سورج کی نرم سنہری روشنی آہستہ آہستہ پورے محلے میں پھیل رہی تھی اور ہر طرف تازگی اور سکون کا خوبصورت احساس محسوس ہو رہا تھا۔ عائشہ اپنے گھر کے صاف ستھرے صحن میں کھڑی بڑے پیار اور توجہ کے ساتھ پودوں کو پانی دے رہی تھی اور ہر پودے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ رہی تھی۔ جب پانی کی چھوٹی چھوٹی بوندیں سبز پتوں پر گرتی تھیں تو وہ سورج کی روشنی میں چمک کر ایسے لگتی تھیں جیسے کسی نے پودوں پر چھوٹے موتی سجا دیے ہوں۔ قریب کے درختوں پر بیٹھے رنگ برنگے پرندے اپنی میٹھی آوازوں میں چہچہا رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی اس خوبصورت صبح کی خوشی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوں۔ عائشہ کو صبح کا وقت اس لیے بھی بہت پسند تھا کیونکہ اس وقت پورا ماحول بہت پرسکون اور خوشگوار ہوتا تھا اور ہر چیز تازگی سے بھرپور لگتی تھی۔ اسی دوران احمد اپنے کمرے میں بیٹھا اسکول جانے کی تیاری کر رہا تھا اور بہت احتیاط سے اپنی کتابیں اور کاپیاں اپنے بیگ میں ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی لسٹ دیکھ کر چیک کر رہا تھا کہ کہیں کوئی ضروری چیز تو رہ نہیں گئی، کیونکہ وہ ہمیشہ ذمہ داری سے اپنا کام مکمل کرنا پسند کرتا تھا۔ ادھر امی کچن میں کھڑی بچوں کے لیے مزیدار ناشتہ تیار کر رہی تھیں اور کچن میں پراٹھوں اور چائے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ کچن کے چولہے پر ایک پلیٹ رکھی تھی جس میں امی نے تازہ کباب فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے تاکہ بچے ناشتہ مزید شوق سے کھائیں۔ گھر کا ماحول بہت خوشگوار اور محبت بھرا تھا اور ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی فکر بھی کر رہا تھا۔ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی جس کی آواز سن کر عائشہ تھوڑی حیران ہو گئی کیونکہ اس وقت عام طور پر کوئی مہمان نہیں آتا تھا۔ عائشہ نے فوراً دروازے کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دروازے تک پہنچی تاکہ دیکھ سکے کہ باہر کون کھڑا ہے۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ باہر ایک لڑکا کھڑا ہے جو تھوڑا سا شرمیلا اور خاموش نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکے کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور وہ ارد گرد کے ماحول کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ ابھی اس جگہ سے واقف نہ ہو۔ عائشہ نے نرمی اور محبت سے مسکرا کر اس سے پوچھا کہ کیا وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہے یا کسی سے ملنے آیا ہے۔ لڑکے نے آہستہ آواز میں بتایا کہ اس کا نام علی ہے اور وہ ابھی ابھی اپنے خاندان کے ساتھ اس محلے میں رہنے کے لیے آیا ہے۔ عائشہ نے یہ سن کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ نئے پڑوسیوں کا آنا ہمیشہ خوشی کی بات ہوتی ہے۔ اسی وقت احمد بھی دروازے کے قریب آ گیا کیونکہ وہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ دروازے پر کون آیا ہے۔ احمد نے علی کو دیکھا اور فوراً مسکرا کر گرم جوشی سے اسے سلام کیا جس سے علی کو تھوڑا سا اعتماد محسوس ہوا۔ عائشہ نے احمد کو بتایا کہ علی ہمارے نئے پڑوسی ہیں اور ابھی ابھی اس محلے میں منتقل ہوئے ہیں۔ احمد نے خوش دلی سے علی سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ اگر وہ چاہے تو وہ لوگ اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ علی نے احمد کی بات سن کر خوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں تینوں بچے صحن میں بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے اپنے اسکول، شوق اور پسندیدہ کھیلوں کے بارے میں باتیں کرنے لگے، جیسے وہ کافی عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ امی نے صحن میں بچوں کی آوازیں سنی تو وہ بھی مسکراتے ہوئے باہر آ گئیں تاکہ دیکھ سکیں کہ بچے کس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ امی نے علی کو دیکھا اور بڑی شفقت سے اس سے پوچھا کہ بیٹا، کیا تم نے ناشتہ کر لیا ہے؟ علی نے تھوڑا سا شرما کر بتایا کہ وہ ابھی تک ناشتہ نہیں کر سکا۔ امی نے فوراً کچن سے جوس، بسکٹ اور کباب والی پلیٹ لا کر بچوں کے سامنے رکھ دی۔ تینوں بچے خوشی خوشی صحن میں بیٹھ کر مل کر ناشتہ کرنے لگے اور باتیں کرتے ہوئے ہنستے بھی جا رہے تھے۔ احمد نے علی کو بتایا کہ اس محلے میں ایک بہت خوبصورت پارک ہے جہاں بچے ہر شام کھیلنے جاتے ہیں۔ عائشہ نے بھی کہا کہ وہ اکثر وہاں جھولوں پر کھیلتی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے۔ علی نے خوشی سے کہا کہ وہ بھی ان کے ساتھ پارک جانا چاہے گا کیونکہ اسے بھی کھیلنا بہت پسند ہے۔ بچوں نے فیصلہ کیا کہ آج شام وہ سب اکٹھے پارک جائیں گے۔ اس بات پر تینوں بچے بہت خوش ہو گئے اور شام کا انتظار کرنے لگے۔ جب شام کا وقت آیا تو ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور آسمان کا رنگ ہلکا سنہری ہونے لگا۔ تینوں بچے خوشی خوشی پارک کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج میں بہت سے بچے کھیل رہے تھے اور ہر طرف ہنسی اور خوشی کا ماحول تھا۔
احمد، عائشہ اور علی بھی فوراً جھولوں اور سلائڈ کی طرف چلے گئے۔ وہ باری باری جھولوں پر بیٹھ کر بہت خوشی سے کھیلنے لگے۔ کبھی وہ دوڑ لگاتے اور کبھی ایک دوسرے کو مزاحیہ باتیں سنا کر ہنسنے لگتے۔ پارک میں کھیلتے کھیلتے انہیں وقت کا احساس ہی نہیں رہا۔ آہستہ آہستہ سورج غروب ہونے لگا اور آسمان نارنجی اور سنہری رنگوں سے بھر گیا۔ بچوں نے محسوس کیا کہ اب گھر واپس جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ علی نے مسکرا کر کہا کہ آج کا دن اس کے لیے بہت خاص اور خوشی بھرا تھا۔ احمد نے کہا کہ اب ہم سب بہترین دوست بن گئے ہیں۔ عائشہ نے خوشی سے کہا کہ اب ہم روز مل کر کھیلیں گے۔ تینوں بچے خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف واپس چل پڑے۔ امی نے بچوں کو واپس آتے دیکھا تو وہ مسکرا دیں۔ انہوں نے بچوں سے پوچھا کہ پارک میں کتنا مزہ آیا۔ بچوں نے خوشی خوشی سارا دن امی کو سنایا۔ امی کو بچوں کی نئی دوستی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے بچوں کو سمجھایا کہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ محبت اور مہربانی سے نئی دوستی بہت جلد اور مضبوط بن جاتی ہے۔ علی بھی اپنے گھر جا کر بہت خوش تھا۔ اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ اسے نئی دوست مل گئے ہیں۔ اس کے والدین بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اگلے دن علی دوبارہ احمد اور عائشہ سے ملنے آیا۔ تینوں بچوں نے مل کر کھیلنے اور پڑھنے کا پروگرام بنایا۔ اب وہ اکثر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے لگے تھے۔ ان کی دوستی دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے۔ کبھی وہ مل کر ہوم ورک کرتے اور کبھی پارک میں کھیلتے۔ پورے محلے میں ان کی دوستی کی مثال دی جانے لگی۔ سب لوگ کہتے تھے کہ یہ بچے بہت اچھے اور سمجھدار ہیں۔ بچوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ ان کی دوستی میں خلوص اور محبت بہت زیادہ تھی۔ اس طرح ایک خوبصورت اور سچی دوستی کی شروعات ہوئی۔ بچوں نے اس دن ایک بہت اہم سبق سیکھا۔ انہوں نے سیکھا کہ محبت، مہربانی اور اچھے اخلاق سے نئی دوستی ہمیشہ مضبوط اور خوشیوں سے بھرپور بن جاتی ہے۔